السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہریار کی جو غزلیات ہیں وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اس کے آخر پہ جو سوالات دیے گئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پہ تاکہ آپ کو آسان ہو۔ بہت آسان ہے، آپ خود بھی یہ جو آنسرز اس کے جواب ہیں وہ تحریر کر سکتے ہیں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، سوال بہت آسان ہے۔ آپ کو اپنے ہی سبق میں سے جو ہے جوابات ملیں گے اس کے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، شہریار کی زندگی پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے۔ شہریار کا نوٹ جو ہے آپ کے نصاب میں دیا ہوا ہے، آپ اس کی مدد سے یہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ نوٹ چونکہ آپ کے نصاب میں دیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس کا تھوڑا سا پرسائز کر کے بیچ بیچ میں کوئی جو آپ کو ضروری نہیں لگے بات وہ کاٹ کے وہی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خوابوں کی دنیا سوال پوچھا ہے، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ شاعر نے غزل میں کیا کہا ہے کہ خوابوں کی دنیا آباد ہم کیسے پھر سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی غزل میں ایک شعر ہے، مطلع ہے، زخموں کو رفو کر لیں، دل شاد کریں پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے۔ تو یہاں پہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ ہم پھر سے کیسے اپنے خوابوں کی دنیا جو ہے وہ آباد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے دل پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں، ہمارے جسم پہ جو پرانے زخم لگے ہوئے ہیں، ان کی مرہم پٹی کر کے، ان کا علاج کر کے، ان کا مداوع کر کے ہم پھر سے اپنی نئی دنیا جو ہے وہ سجا سکتے ہیں، بسا سکتے ہیں، پھر سے اپنی خوابوں کی دنیا سجا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سے اپنی خوابوں کی دنیا جو ہے وہ آباد کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے، دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا اس میں، اسی پہلی غزل کا جو مقطع ہے، اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے جی کو کیسے بہلا سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی پرانی جو ہماری یادیں ہیں، خوشگوار یادیں ہیں، جو بیتی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ہم پھر سے یاد کریں۔ جب ہم ان کو پھر سے یاد کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں، اپنے جی کو بہلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے۔ غزل نمبر 2 کا آخری شعر کیا ہے؟ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کی پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ تو یہاں پہ سوال پوچھا ہے کہ غزل نمبر 2 کا جو آخری شعر ہے اس کو پڑھ کے یہ بتائیے کہ شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے، اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی اداسی کی وجہ اس کی محبوب سے دوری ہے، جو اس کا محبوب اس کے پاس نہیں ہے، دور ہے، تو یہی اس کی اداسی کی۔ تو شاعر کی اداسی کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ اس کا محبوب اس کے پاس نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اس سے دور ہے، تو یہی وجہ ہے کہ شاعر اداس ہے۔ تو اس کے بعد ہے، درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ احساس، تصور، یقین، تقاضا، مجرم، زنجیر، یہ سب آپ کو لفظوں میں استعمال کرنے ہیں، تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ خود کریں گے، کوشش کریں گے لکھنے کی۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ لکھ کے مجھے واٹس ایپ بھی کر دیں، زیادہ بہتر رہے گا۔